مالدار اور طاقتور کی سفارش نہیں چلے گی. اس دن اللہ کے ہاں اگر سفارش مقبول ہوگی تو صرف حافظ قرآن کی سفارش مقبول ہوگی. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ اس حافظ کی سفارش کی بنیاد پر جہنم میں جانے والے اس کے 10 عزیزوں کو، رشتہ داروں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرنا ہے. اس لیے یہ اہمیت اور عظمت کی چیز ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. آج کل ایڈوانس ایجوکیشن مسلمانوں میں عام ہو رہا ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ مت پڑھائیے اپنے بچوں کو، پڑھائیے، دنیا کی تعلیم سے انہیں دلائیے، لیکن 2 طرح کی تعلیم ہے ہمارے سامنے. ایک وہ تعلیم جس کا فائدہ صرف اس وقت تک پہنچے گا جب تک کہ جسم میں جان اور بدن میں روح ہے. جس دن جسم سے جان نکلی اس تعلیم کا فائدہ ختم. آپ نے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا، کب تک وہ ڈاکٹر ہے؟ جب تک زندہ. آپ نے بچے کو انجینئر بنا دیا، کب تک وہ انجینئر ہے؟ جب تک زندہ. آپ نے بچے کو کوئی بڑی سے بڑی ڈگری دلوانا، اس ڈگری کا فائدہ اسے صرف اس وقت تک ہوگا جب تک اس کے جسم میں جان اور بدن میں روح ہے. اس کے بالمقابل دوسری تعلیم ہے دینی تعلیم، قرآن کی تعلیم، شریعت کی تعلیم. یہ ایسی تعلیم ہے جو اس بچے کو زندگی میں بھی فائدہ دے گی، موت کے وقت بھی فائدہ دے گی، موت کے بعد بھی اس کا فائدہ پہنچے گا. حتیٰ کہ یہی قرآن کی تعلیم وہ ہے جو اس کو جنت میں پہنچا کر کے دم. یہ آپ ایڈوانس ایجوکیشن کی بنیاد پر دینی تعلیم کو نظر انداز کرتے ہیں، اس سے بڑا خسارہ مسلمانوں کا کوئی نہیں ہو سکتا. بچے کو قرآن پڑھوائیے، حافظ بنائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو تعلیم اس کو دلوا سکتے ہیں دلوائیے. دینی ماحول میں اصلی تعلیم کا نظم کرنا یہ مسلمانوں کے فرائض میں سے ہے. اس وقت جتنے غیروں کے اسکول ہیں، آپ غور کریں، میں جس شہر میں ہوں اپنے شہر کی حالت بتاتا ہوں، غیروں کے جتنے اسکول ہیں وہ آباد ہیں مسلم بچے، اور وہ کفر کے ماحول میں ہمارے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. ہم اپنے اسکول کھول کر کے دینی ماحول میں اچھی تعلیم کا نظم کریں تو بچوں کو اور ان کے مستقبل کو کامیاب اور روشن بنانے میں ہم یقیناً کامیابی ہمیں ملے گی. حفظ قرآن بڑی عظمت کی چیز ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں اس بچے کو، اس کے والدین کو، اس کے دادا دادی کو اور دیگر اعزوں اور اقارب کو. اللہ رب العزت اس بچے کو قرآن کریم زندگی بھر یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے بھی اسے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد